السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بے غیرت قسم کی اولاد کسی کو بھی نہ دے، اللہ دشمن کو بھی ایسی اولاد نہ دے جیسی اللہ نے شبانہ کو اولاد دے رکھی ہے ظاہری بات ہے جیسی ماں ویسی بیٹیاں۔ اب یہ بندہ کیا کہے کہ بھئی بیٹیاں کوئی الگ چند چڑھا رہی ہیں یا کوئی الگ کارنامے کر رہی ہیں، جب ماں نے سکھایا ہی یہی ہے تو یہی کریں گی نا۔ اچھا، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، سارے اختلافات اپنی جگہ اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن دنیا میں کوئی اتنا پتھر دل، اتنا سخت دل انسان نہیں ہوتا کہ کسی کو بد دعائیں دے، کیونکہ انسان بہت ڈرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہونا تو وہ ضرور ڈرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ یا اللہ میں نہ حق کسی کو بد دعائیں دے رہا ہوں یا میں ایسوں کو بد دعائیں دے رہا ہوں جن سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی میں آگے چل کے بتاتی ہوں تفصیل۔ تو اگر میں ان کو بد دعائیں دوں تو یہ نہ ہو کہ یہی بد دعائیں مجھے لگ جائیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی ایسے بندے کو بد دعائیں نہیں دیتا جس کا کچھ مطلب ان سے کچھ لینا دینا نہ ہو، جو بد دعائیں دے رہا ہو تو۔ لیکن یہ ایسی بے شرم، گھٹیا، ڈھیٹ، بدتمیز قسم کا خاندان ہے جن کے میں کہتی ہوں کہ جن کے قریب سے بھی تمیز نہیں گزری، جن کے خاندان کے قریب سے بھی جو ہے نا غیرت نہیں گزری، کوسوں دور ہو کے ان کے خاندان سے غیرت گزری ہے، اور انہوں نے میں کہتی ہوں کہ تہذیب ان کے قریب سے ہو کے نہیں گزری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سب کچھ پیسہ ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کما کے ان لوگوں نے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ بھئی ہم بڑے عزت دار ہیں۔ تو پیسہ تو میں کہتی ہوں کہ ناچنے والیوں کے پاس بھی بڑا ہوتا ہے، جو گھنگرو پہن کے ناچتی ہیں، جو سٹیج ڈرامے کرتی ہیں تم لوگوں سے تو ہزار درجے وہ بہتر ہیں۔ میں کہتی ہوں تم لوگوں سے ہزار درجے وہ بہتر ہیں جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں سے تو شادیوں میں ناچنے والے بہتر ہیں، جن لوگوں کو بیچارے لوگ جن کو رسپیکٹ نہیں ملتی، جن کے جنازے نہیں کوئی پڑھتا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ کم از کم وہ کبھی کسی کو بد دعائیں نہیں دیتے، کبھی کسی ناحق ایسے انسان کو جس کا کوئی آپ سے لینا دینا نہیں ہے اس کو بد دعائیں نہیں دیتے۔ لیکن یہ ایسی خاتون ہے اللہ معاف علیمان الحفیظ۔ ایک یہ تھی جس کی وجہ سے شاید اس کی ماں جو ہے وہ اس کے کرموں کی وجہ سے قبر میں بھی، اس کا باپ اس کے کرموں کی وجہ سے، اس کی سوشل میڈیا پہ بے پردگیوں کی وجہ سے اس کا باپ بھی جو ہے وہ اپنی قبر میں راحت سے محروم ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی کیا غلطی، کیا پتہ انہوں نے تو اس کی ایسی تربیت نہ کی ہو۔ شبو کینچی کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے تو اس کی تربیت ایسی نہیں کی ہوگی نا۔ یہ تو کہتی ہے کہ میرا باپ مؤذن تھا، اذانیں دیتا تھا، 5 ٹائم کا نمازی تھا، تو بڑا نیک تھا، میری ماں نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی تھی، ہمیں بڑی اچھی کوکنگ سکھائی تھی، ہمیں ہر کام سکھایا تھا۔ تو اور مطلب یہ اپنی جو شادی کی سٹوری شیئر کرتے ہوئے پھر بتاتی ہے کہ میری لو میرج تھی، میں گئی تھی کہیں پہ آفس میں کام کے لیے مقیم صاحب کے پاس، تو وہاں بس میرے جانے کی دیر تھی۔ جیسے ہی مقیم صاحب کی نظر میرے پہ پڑی تو مقیم صاحب وہیں پہ دل ہار بیٹھے اور ڈھیر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ گھر واپس چلی جاؤ اور میں آ رہا ہوں تمہارا رشتہ لے کے۔ تو بہرحال سٹوری تو ایسے ہی سنائے گی، اب واللہ عالم اس سٹوری کے علاوہ بھی کوئی بات ہو تو ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن جو ہمیں سنایا گیا ہم نے تو اتنی بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ اماں جی جو ہیں اتنی نیک خاتون تھیں، اتنی اچھی خاتون تھیں، اماں جی کے پاس خود دولہا میاں جو ہے وہ رشتہ لے کے پہنچ گئے، اور اماں جی جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی اپنی والدہ کو لے کے آؤ، کیونکہ والدہ چاہتی نہیں تھی کہ مقیم صاحب کا یہاں پہ رشتہ ہو۔ یہ خود شبانہ میڈم اپنی لو سٹوری کی جرنی شیئر کرتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ میری ساس نہیں چاہتی تھی کہ مقیم کی شادی یہاں پر ہو، اور مقیم جو ہے وہ اپنی ماں کے ظلم و ستم سے بڑا تنگ تھا، وہ جو اپنی سابقہ بھابھیوں کے اوپر وہ دیکھتا تھا ماں کا ظلم، ماں جو اپنی کیا کہتی ہیں بہوؤں کے اوپر کرتی تھی، تو اس ظلم کی وجہ سے مقیم صاحب نے یہ بات سوچ رکھی تھی پہلے سے ہی کہ اماں کے پاس تو کبھی بھی اپنی دلہن کو نہیں لے کے آؤں گا، جب بھی شادی کروں گا پہلے دن الگ رکھوں گا اس کو،
تو پھر جب خوابوں کی شہزادی مل جائے تو پھر تو الگ رکھنا بنتا ہے. تو اماں شامل نہیں تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دنیا کی کیسی ماں ہے کہ جس نے ابھی تو چلو آج کل تو نیا دور ہے، لیکن اتنے سال پرانی بات ہے، اور شب و کینچی کی ماں نے اس کی لڑکے کی ماں ساتھ نہیں ہے پھر بھی رشتہ دے دیا. پوچھا نہیں اس سے کہ بھیا تمہارے ماں باپ کیوں نہیں شامل ہو رہے، تمہارے بہن بھائی کیوں نہیں شامل ہو رہے. تو بس شاید اس کو لگا ہو کہ بھئی یہ میری بیٹی کا غلام بن کے رہے گا، تو اس لیے اس نے حامی بھر لی ہوگی. تو پھر وہ شادی ہوگی، اور شادی کے بعد پھر دلہنیاں جو ہیں وہ اپنے کرائے کے گھر میں آ گئی بیاہ کے، اور وہ دن اور آج کا دن ان کی لگامیں جو ہے مقیم صاحب کی جو لگامیں ہیں ہسبینڈ صاحب کی، وہ شب و کینچی کے ہاتھ میں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا جیسے چڑیا پر نہیں مار سکتی، ایسے ہی شب و کینچی کے ہسبینڈ بھی پر نہیں مار سکتے، اور ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مطلب اپنی مرضی سے کوئی گھر میں فیصلہ کر لے. پورا مکمل کا مکمل راج ہے. اچھا کچھ عرصہ پہلے جب اس پہ ریاکشن شروع ہوئے تھے نا، تب میں ویڈیوز نہیں بناتی تھی، تو نا منتہا ایک بات کرتی تھی کہ جس گھر میں عورتوں کا راج ہوتا ہے نا وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں کہتی تھی کہ نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے یہ بات اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی نہیں کی. لیکن یقین کریں اتنا عرصہ ہو گیا ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہوئے، اور اب سچ میں مجھے یہ نا اس کی بات بالکل 100% سچ لگنے لگی ہے کہ جن گھروں میں عورتوں کے ہاتھ میں فیصلے دے دیے جاتے ہیں نا وہ گھر واقعی میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ہم دین جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، جو اسلام ہے، اس کی فطرت سے ہٹ کر جب کوئی کام ہوتا ہے نا، تو بظاہر وہ بے شک نظر آ رہا ہو کہ بڑا صحیح جا رہا ہے، بڑا اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایک بڑا نقصان چھپا ہوتا ہے. تو جو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہماری زندگی گزارنے کے جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور جس طرح عورت کا ایک مقام ہے دنیا، اور اسی طرح ایک مرد کا مقام ہے، اور عورت کا مقام اور عورت کی ایک کہتے ہیں نا عزت جو ہے وہ چادر اور چار دیواری میں رکھی گئی ہے، اور مرد کو کما کر لانے کا بولا گیا ہے، اور عورت کو بولا گیا ہے کہ وہ اپنے مرد کی خدمت کرے گھروں میں رہ کے، اور اس جتنا وہ کما کے لاتا ہے اس میں گزارا کرے، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. تو ایسی عورتیں، اور نماز کی پابندی کرے تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. لیکن ہم لوگ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نماز ہی کیا جو ہمیں برائی سے نہ روکے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہو لیکن اس نماز سے آپ کچھ سیکھ نہیں رہے ہو. نماز ہمیں سکھاتی ہے، نماز جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، بے پردگی سے روکتی ہے. لیکن جب ہم وہی کام نہیں چھوڑیں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ صرف ٹھوکریں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں. تو جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کی کھلے عام نافرمانی کریں گے، اس کی نافرمانی والے کام کر کے اترائیں گے، اور اس پہ پھر فتوے بھی اپنے خود ہی بیٹھ کے دے دیں گے کہ بھئی یہ یوٹیوب کی کمائیاں حلال ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے تباہ و بربادی کے لیے. تو یہی تو ہوتی ہے تباہ و بربادی کہ چلو بظاہر تو تمہیں لگ رہا ہے کہ مال مواد آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، گاڑیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، روز ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کھانے شانے انجوائے ہو رہے ہیں، شاپنگیں ہو رہی ہیں، چسکے چل رہے ہیں، لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ آنے والا ٹائم جو ہے یہ چیزیں ہمارے لیے کتنا وبال ہوں گی یہ کبھی نہیں سوچا ان کے گھر کو مردوں نے، اور ہمارا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں سوچا ان کے مردوں نے. اور بیٹیوں کی ذرا ذرا سی باتوں پہ گھر برباد کر دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش نہیں ہو رہی، ہماری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، ہماری بیٹی کو اس نے وہ کیا. تو اس مطلب غلام جو ان کو چاہیے، غلام جو ان کی غلامی نہ کرے، ان کو پھر یہ جو ہے نا ٹھینگا دکھاتی ہیں. تو ایسے ہی ٹھینگا دکھایا گیا سویٹی کے بھائی کو بھی کہ بھائی وہ غلام بننے کے لیے راضی نہیں تھا، جو مجھے اب صاف صاف کلیئر چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں جیسے جیسے میں ان کے اوپر بات کرتی ہوں، ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں. تو کیونکہ ان کو تو چاہیے گھر دماد. اب انہوں نے اس کو بھی آفر کی تھی کہ تم حیدرآباد میں آ جاؤ، گھر جوائی بننے کو تیار ہو جاؤ تو ہم جو ہے نا وہ رشتہ قائم رکھیں گے. تو اس نے کہا کہ میں کراچی شفٹ ہو جاتا ہوں، حیدرآباد میں نہیں آؤں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. تو پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا. تو اب ان کو صحیح دو الو کے پٹھے ملے ہیں جو عیش کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سسرال والوں کی کمائی پہ اور بیویوں کے کمائی پہ، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی. بس وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے
پیٹ پال لیتے ہیں بچوں کا، تھوڑا بہت بیویوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، کوئی 25-30 ہزار کما کے ان کے ہاتھ پہ آ کے رکھ دیتے ہیں، باقی بیویاں جانے تو گھر جانے، بچے پالنے ہیں تو سکول اچھے میں داخل کروانا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں، گھر بنانے ہیں، گاڑیاں بنانی ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں بیویوں کی ہیں، اور وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں، سسر اور ساس کی ہیں۔ سسر اور ساس کا جو پسندیدہ اور فیورٹ کام ہے وہ ہے جی بیٹیوں کے ایک تو اپنے دمادوں کو ہاتھ میں رکھنا، دوسرا جو بیٹیوں کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں کرنا، ان کو اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیٹیاں جو ہے نا ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی، لیکن جو انہوں نے ان کو کارنامے سکھائے ہیں، جو طور طریقے ہیں ان کے، اس سے تو مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ جنت میں یہ جاتے یہ نیک عورتیں ہوتی، ماں باپ کے بھرم رکھنے والی ہوتی، اپنے منہ سے جب بولتی تو ان کو اتنا احساس ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے، اگر ہم بول رہی ہیں تو ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کی عزت پہ آنچ آئے گی، ہم نے یہ لفظ استعمال کیے تو یہ ہماری ماں باپ کی بے عزتی کا باعث ہے۔ پر نہیں، جن کو کہتے ہیں نا، جو ماں باپ خود جن کو احساس نہیں تھا اپنے ماں باپ کا، اب شبو کینچی کو اپنے ماں باپ کا احساس نہیں تھا تو وہ سوشل میڈیا پہ آئی، اور اس کا ہسبینڈ تو پہلے ہی ماں سے جو ہے وہ چڑا ہوا تھا، اس نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے تو ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، میری ماں بڑی ظالم ہے۔ تو ایسے ماں باپ کی اولادیں بھی تو پھر ایسی ہی ہوں گی نا، ان کو تھوڑی ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت رسپیکٹ کا کوئی مان رکھ لیں، کہ ماں جہاں اتنے 1.5 گھنٹے کے طویل بھاشن دیتی ہے، آدھے گھنٹے کے 20-20 25-25 منٹ کے ایک بھاشن دیتی ہے کہ اولاد کی تربیت پر، لیکن اولاد کی تربیت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سچ ہی پھر کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، تو شبو کینچی جیسی اولاد بھی نہ اللہ کسی کو دے، اور اپنی اس کی اولاد جو ہے وہ بھی اس طرح کی اولاد بھی کسی کو نہ دے۔ اور یہ لوگ جو ہیں دنیا میں اپنے بچوں پہ آنچ آ جائے نا تو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم نے ان بچوں کے طور طریقے سکھائے ہیں، ان طور طریقوں کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ یہ اگلے جہان پھنس گئے تو پھر ان کا کیا ہوگا، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ ایک بچہ جو ہے وہ آگ کے انگارے کو ہاتھ لگائے نا تو ماں اس کو روکتی ہے، لیکن ان کو جو آخرت کی آگ ہے نا وہ دکھائی نہیں دے رہی، دنیا کی آگ تو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس سے ہم بچاتے ہیں، لیکن آخرت کی آگ کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے ہم اس سے غافل ہیں۔ تو یہ بھی غافل عورتیں ہیں، غافل لوگ ہیں، اور دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں کوئی عزت کے کوئی معنی نہیں ہے، غیرت کوئی چیز، ان کی غیرت کے کوئی معنی نہیں ہے ان کے سامنے، اور یہ ایک بشرم اور ڈھیٹ فیملی ہے، ایسی فیملی ہے جو دوسروں کی دل آزاریاں کرتی ہے، دوسروں کو شیطان کے دوست کہتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ خود شیطان کے دوست ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا غیبت کرتے ہیں، حقیقت میں یہ خود لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، حقیقت میں یہ خود لوگوں کو سے حسد کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ خود لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، جبکہ اپنے گھر میں یہ تلاوت صورتیں اور سفر کے لیے نیاز اور فلانی نیاز، یہ نیاز، اس کے باوجود ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ان کی چوڑیاں گم ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ بھی جنات نے اٹھا لیں۔ اب جس گھر میں اللہ رب العزت کی ذات کا ورد ہوتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے وہاں پہ جنات کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہر بات میں خلائی مخلوق اور جناتی مخلوق اور شیطانی مخلوق ان پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی ان کی حقیقت۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔